الله سبحانه بأن جعله جزءا منها عزما إلى الجميع لتفكير أن كتابه هذا لیس ککتب السلف حتی یصدر به علی سننها حتی یکون چلو کتاب نہیں دیکھی آگے کہاں تک دیکھیے بس دیکھوں یہ ایک ایک لکیر پڑھو گے تو اس سے تو کتاب ختم نہیں ہوگی اس کو کچھ زیادہ دیکھنا چاہیے ہاں ذرا دیکھا کرو چلو بولو کیا کہنا چاہتے ہیں کیا اعتراض یہی ہے کہ سارے سب سے پہلے تو اس عبارت کا مضمون بیان کرو جو اعلم سے علامہ جامی نے بیان کی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد سوال جواب ہوں گے ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم نے حمد کر علامہ جامی نے تو نہیں ترک کی ہے جامی بیچارے نے تو الحمدللہ ولی والصلاۃ علی نبی انہوں نے ذکر کیا ہے ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ جامی علامہ جامی یہ کہتا ہے کہ علامہ ابن حجر نے حمد کیا کس کے لیے تنظیم یہ فرماتے ہیں کہ علم اپنے شیخ رحمہ اللہ کی حاجت کو لم یصدر رسالت صدر نہیں کیا اپنا رسالہ حاضی ہی یہ رسالہ کیا کیا بحمد اللہ حمد اللہ تعالیٰ کا یعنی اس کے اول میں لم یصدر یعنی اس کے اول میں صدر کلام میں حمد نہیں لایا کیوں نہیں لایا اس لیے یہ اپنی کتاب کا جز نہیں یعنی حمد کو اپنی اس کتاب کے لیے جز نہیں بنا اپنی اس کتاب کے لیے جز نہیں ہاں یہ کیوں ایسا کیا ہاں عزم کا معنی ٹوٹنا ہوتا ہے کسر نفس کے عظمن کسرن لنفسی اچھا کسر نفسی کے لیے ہاں اس خیال میں ہاں ان کتاب حاضر یہ کتاب حفظ ان کتاب اس حیثیت کی یہ کتاب اس حاجت صاحب کیا ہے نہیں سکتا کتب صدف یہ کتاب یہ صدف صالحین کی کتب کی طرح نہیں ہے ہاں حتی یصدر به علی سننها ہاں یہ مصدر کیا اس کے صدر کلام میں الحمدللہ حمد لایا جائے جیسے سلف صالحین کا طریقہ ہے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق اس میں حمد لایا جاتا اگر یہ کتاب ان کی طرح سمجھتے وہ ان کی کتابوں کی طرح لیکن ان کی کتابوں کی طرح سمجھتے نہیں ہیں اپنی کتاب کو اس لیے حمد اس کے اول میں نہیں لا یہ تو کتاب کا مفہوم ہو گیا مطلب ہو گیا یہ کہنا چاہتے ہیں اچھا اب کیا ہوگا اب یہ تب اعتراض کے لیے اچھا کیا اعتراض ہے اس میں اعتراض یہ ہے کہ سارے مصنفین نے اپنی کتاب یہ بسم اللہ کے بعد حمدللہ پر شروع کیا اور اس مصنف نے حمدللہ نہیں لایا اچھا الحمدللہ مولانا صاحب کو یہاں کھڑا نہیں کیا ہے ہاں سارے مصنفین نے الحمدللہ کو کھڑا کر دیا ہے
اچھا الحمدللہ بولو نا، الحمدللہ لکھو. چلو جی. اس کا جواب یہ ہے کہ عظمت نفسی ہی اس میں نہیں لایا. اچھا عزمن لنفسہ کسرن لنفسہ نہیں لایا. پھر حاضی پر اعتراض ہے. ہاں پھر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اس نے اس کی تصانیف جو بولو بولو. اصول اور شافیہ، ہاں یہ بھی اس کی تصانیف جو اس میں الحمدللہ لایا ہے. ہاں تو اس میں تو حمد ہے. تو کیسے لم یصدر؟ لم یصدر کیسے ہوا؟ اس نے حاضی پر جواب کیا ہاں کہ اس کتاب جو رسالہ کافیہ ہے اس میں یہ رسالہ سے مراد ہے یہ کافیہ، باقی کتابیں مراد نہیں ہے. باقی کتابوں میں تو لکھا ہے اس نے حمد. اچھا چلو آگے. الحمدللہ اس ہاں. سے بھی تب اعتراض کا ہے. کیا؟ اعتراض یہی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کو صدر کیا بسم اللہ پر، ہاں جو اس کے اول میں بسم اللہ لایا. تو اس سے جواب یہی ہے کہ تو بسم اللہ لے آیا نا. مطلق تصدیق مراد نہیں ہے، بلکہ تصدیق بسم اللہ مراد، بالحمدللہ مراد ہے کہ کتاب کے اول میں الحمدللہ نہیں لایا. ہاں حمد سے تصدیر مراد ہے کہ صدر کلام میں حمد نہیں لایا. یہ نہیں کہ کوئی چیز بھی نہیں لائے، بسم اللہ تو لے آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ چلو جی آگے. کہ انجالہ جزءا منہا، یہ بھی دفعہ اعتراض کا. ہاں کیا؟ اعتراض یہی ہے کہ اتیان بالحمدللہ یہ تو عام ہے، یہ لکھنا پر ہے یا بالقلب ہے یا بالقول ہے. ہاں یہ تو اس کے مورد جو ہے وہ تو 3 ہے، صرف کتابت تو نہیں ہے. ہاں تو ممکن ہے کہ اس نے بالقلب کہا یا باللسان کہا. چلو تو اس سے جواب ہے کہ انجالہ جزءا منہا، ہاں یہ الحمدللہ اپنی کتاب کا جز نہیں. ہاں اعتراض جزئیت کے اعتبار سے ہے. یہ اعتراض نہیں کہ اس نے الحمدللہ کو سرے سے نہ لساناً نہ قلباً نہ کتابتاً کسی طریقے سے بھی یہ تو اعتراض ایسا نہیں ہے. اعتراض جزئیت کتاب کے اعتبار سے کہ بھئی اس نے کتاب کی جز نہیں بنایا، یعنی کتابت نہیں کی. ہاں جیسے سلف صالحین تو کتابت کرتے ہیں، تو اس نے کتابت نہیں کی. یہ اعتراض ہے. چلو جی یہ جو انہوں نے کہا کہ حزمن لنفسہ ہی، یہ منصوب ہے بنا پر مفعول لہ. ہاں کس کے لیے مفعول لہ ہے؟ یہ لم کے لیے مفعول لہ ہے. اور او پہلے 2 چیزوں کا ذکر ہے، پورا سوال کرو نا میاں. اعتراض یہی ہے کہ یہ مفعول لہ یا بنا کے لم کے لیے جو ہے لم یصدر، لم یصدر وہاں 2 چیزیں ہیں. اور کیا؟ ایک یہ نفی ہے اور ایک منفی ہے. نفی کیا چیز ہے؟ لم. تو منفی کیا چیز ہے؟ یصدر. تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول لہ ہے نفی کے لیے ہے اور یا منفی کے لیے. ہاں. تو نبی کے لیے یہ صحیح نہیں کہ مفعول لہ یا تو مفعول لہ فعل سے واقع ہو ہاں اور یہ حرف ہے. ہاں لم تو حرف ہے. چلو اور جی یا تو منفی سے یا مفعول لہ. ہاں. یہ تو بھی ٹھیک نہیں ہے کہ معنی کہ فساد معنی ہے. اور منفی کا مطلب یہ کہ صدارت یصدر، یصدر ہمیں آئیے وہ حتماً لنفسہ ہی ہے، صدارت منتفی ہے حتماً لنفسہ ہی. سمجھ میں آ گئی ہے. چلو اس سے جواب یہ ہے کہ یہ مفعول لہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صدارت منتفی ہے حتماً لنفسہ ہی. یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ممکن ہے منفی کے لیے مفعول لہ ہو نا، تو منفی تو فعل ہے نا، فعل کے لیے تو مفعول لہ ہو سکتا ہے. تو اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی ہے کہ معنی پھر ایسا ہے ہاں. کہ یہ در کے صدر پہنچ ہے تو یہ صرف حزم نفسی ہی کے لیے. یعنی حزم لنفسہ کے لیے
تصدیر منتفی ہے. اور کسی وجہ سے نہیں. ہاں مطلب ہے کہ کسی اور وجہ سے منتفی نہیں ہے. اور وجہ سے اس نے ذکر کیا ہے تو کدھر ذکر کیا؟ سمجھ رہے ہو؟ وجہ انتفاع جو ہے وہ کیا ہے؟ حتماً لنفسہ. اگر اس وجہ سے دیکھا جائے، اس حیثیت سے دیکھا جائے تو منتفی. لیکن اگر یہ حیثیت نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر منتفی نہیں ہے. تو منتفی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حمد ذکر ہے. تو کدھر ذکر ہے؟ کسی اور وجہ سے چلو ذکر ہو، کدھر ہے؟ یہاں ہے. ہاں چلو جی ٹھیک ہے. جواب یہی ہے کہ یہ مفعول لہو ہے منفی سے، ہاں حرف سے جدا ہے. ہاں لم سے کیا ہے؟ مفعول لہو ہے. لم کے لیے مفعول لہو. اور یہ مؤول ہے بمعنی انتفاع. انتفاع اس پر فعل کے معنی میں. ہاں تو اب فعل کے لیے تو مفعول لہو بن سکتا. اچھا اور تو اس پر پھر اعتراض ہے ہاں کہ مفعول لہو میں قاعدہ یہی ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بہ کا فاعل تو ایک ہے. ہاں فعل معلل بہ یعنی وہ مفعول لہو جس فعل کے لیے علت بنتا ہے اس فعل کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل ایک ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ علت بنا کس کے لیے؟ انتفاع کے لیے. تو انتفاع کا فاعل کون ہے؟ تصدیر. تصدیر انتفت تصدیر کہ صدارت میں الحمدللہ ہے، یہ تو منتفی ہے. تو انتفاع کے لیے فاعل کون ہے؟ تصدیر. اچھا اور فعل معلل بہ حتماً یہ مفعول لہو حتماً اس کا فاعل کون ہے؟ مصنف. تو یہ تو میاں فاعل ایک نہ ہوا، فاعل تو ہاں. چلو جی آگے. جواب یہی ہے کہ یہ فاعل ہے فعل مثبت کے لیے ترک ہے کہ ترک ہے. یہ مفعول لہو ہے فعل مثبت کے لیے. ترک کدھر ہے؟ یہ لوازم انتفاع سے. یوں کہو نا کہ یہ ذکر انتفاع کا ہے اور مراد اس سے کیا ہے؟ ترک. مراد اس سے کیا ہے؟ ترک. تو انتفاع کو نفی کو ترک لازم ہے نا. جو چیز منفی ہو جائے متروک ہو جاتی ہے. تو ذکر ملزوم کا ہے، مراد اس سے لازم. تو تارکہ کے لیے گویا کہ یہ مفعول لہو ہے. تو اب ٹھیک ہو گیا کہ تارکہ کا فاعل بھی کون ہے؟ مصنف. اور یہ حتماً کا فاعل بھی کون ہے؟ تو دونوں کا فاعل ایک ہو گیا نا. چلو آگے. تو اس پر دل ایک اعتراض ہے کیا؟ کہ مفعول لہو میں قاعدہ یہی ہے کہ مفعول لہو کا فاعل وہی ہے جو فعل معلل بہ کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر ترکہ کا فاعل مصنف ہے. ہاں اور حزمت نفسی یہ حاصل بالفعل. یہ کیا چیز ہے؟ حاصل بالفعل. یہ فعل تو نہیں ہے. حاصل بالفعل. ہاں یعنی یہ گویا کہ حاصل بالفعل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حاصل مصدر ہے، حاصل بالمصدر ہے. ہاں تو اعتراض کیا ہوا؟ یہ تو مفعول لہو کا فاعل وہ نہیں بن سکا جو فعل معلل بہ کا فاعل ہے. کیسے نہیں بن سکتا؟ تارکہ کا فاعل تو مصنف ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو حتماً حزمت کا فاعل فعل ہے. حتماً حزمت کا فاعل میاں حاصل بالفعل ہو یا فعل ہو، معنوی فاعل تو اس کے لیے ہوتا ہے نا.
کیسے بناؤ گے سوال؟ تو بتاؤ طیب الامین. اردو کیوں آیا نیلو؟ ترک کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مصنف نے جو فعل ترک کیا ہے اس پر وزن نفسی حاصل. سوال بناؤ یار، سوال کیسے بناؤ؟ درزی شیخا تو غبا سے بس کتاب دا گورے بس خلوت نشین بے تو کو اوپر سو پری پوئی کی کرا چی دیئے ہوئی پوئی کی بے نمیلو پخپلے والے نے کتاب گورے تسپیاڑا و ناسو سمجھ لکه دله سره یو جوړه تصویر وړی بیا ښه دا دوه درې شیخان دي مونږ سره دي له سره یو درې جوړې څلور جوړې تسبیح وګورئ دا کتاب خو نه ګوري ہاں کیسے سوال بنے گا تو ہے نمانا ٹھیک ہے وہ تو معلل بھی فعل ہو گیا نا اور شاباش تارا درزی پیرا ہاں کیا بن جائے گا یہ معلل بھی تو ہو فعل ہو گیا نا تارا کا ہاں معلل لہو اچھا یہ لکھ دو بھائی کتاب کے اندر یہ معلل لہو بن جائے گا ایک اور کتاب بنائیں گے ہم نحو کی اس میں یہ لکھ دیں گے ہاں یہ اپنے شاگردوں کے ملفوظات جو ہیں ان کو جمع کریں گے ہم ہیں تو ایک نحو کی کتاب بن جائے گی تو ہے شیخہ انوارہ شیخہ تو ہے مختارہ ہاں اچھا یعنی ایک دعاد ہے ایک سواد ہے پھر کیا بتاؤں پھر بتاؤ حزم انکساری کو کہتے ہیں کہ حسم حسم اچھا تو حسم انکساری ہو گیا تو حزم کیا ہو گیا کسر اور انکساری تو ایک چیز ہے کسر نفس کا ہو یا انکساری کا ہو چیز تو ایک ہے عمران اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو مفعول لہو ہوتا ہے وہ فعل بنتا ہے معلل بھی فعل کے فاعل کے لیے تو حتماً کو فعل بننا چاہیے تھا جو فاعل ہے فعل معلل بھی فعل کے لیے
ہاں یعنی فعل معلل لہو کون ہے؟ جو فعل ہے وہ تو ترک ہو گیا، اس کا فائل جو ہے وہ ابن حاجب صاحب ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ، تو ٹھیک ہے۔ حتماً ان کے لیے فعل بننا چاہیے۔ ہاں یہ سوال ہے کہ جو مفعول لہو ہوتا ہے وہ حقیقت میں فعل ہوتا ہے کس کا؟ فعل معلل بہ کے فاعل کا، فعل معلل بہ کے فاعل کا۔ تو یہ جو مفعول لہو ہے حتماً یہ فعل ہونا چاہیے، تو یہ حتماً فعل ہے، کیا چیز ہے؟ حاصل بالفعل، یہ تو فعل نہیں ہے، یہ حاصل بالفعل۔ تو یہاں تو کام نہ بنانا، پھر اس کو تو فعل بننا چاہیے۔ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوگا جب حدمن سے انکسار والا منع لیں اور حسمن سے کسر والا منع لیں، تو ان دونوں میں فرق کریں گے۔ تو یہاں اگر حدمن لکھا ہو داد کے ساتھ انکسار کا منع ہوگا تو وہ حاصل نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ ان دونوں میں فرق ہے، ہم نہیں مانتے کہ ان دونوں کا معنی ایک ہے، وہ کسر ہے، تو یہ اعتراض لازم نہیں آتا، یہ فعل بن جاتا ہے۔ کیونکہ کسر بھی فعل ہے، کسر بھی فعل ہے، تو فعل کس کا ہے؟ ابن حاجب علیہ رحمۃ اللہ۔ تو ترک بھی، اور یہ اس کے لیے فعل بن گیا، اس کے فاعل کے لیے فعل بن گیا۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی آگے زاہدہ۔ تقریر ان کتابہ ھذا من حیث ان کتابہ۔ اچھا یہ حدمن کے اوپر کچھ اور بھی اعتراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ بتخیل ان کتابہ ھذا من حیث ان کتابہ لیس کتب السلف، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے دفعہ اعتراض ہے، ہاں اعتراض یہ ہے کہ اتیان الحمدللہ یہ تو عبادت ہے، اس کے بیت کی وجہ سے نفس کسر نفس ہو، اس کی ترک کی وجہ سے ہاں تو کسر نفسی، عبادت کرنے سے کسر نفسی ہوتی ہے، عبادت چھوڑنے سے تو ہوائے نفس پورا ہوتا ہے، ہوائے نفس، نفس کا خواہش پورا ہو جاتا ہے، تو کسر نفسی کی طرح ہوگی، وہ تو اور موٹا ہو گیا۔ اس کے خواہش کو تم نے پورا کر دیا کہ عبادت نہ کرو تو تم نے نہ کی، تو وہ تو اور موٹا ہو گیا۔ ہاں اس کی کسر نفسی کی تم نے، ہاں پھر کیا ہوا؟ اس سے جواب یہ ہے کہ ترک الحمدللہ کے لیے دو جہت ہے، ہاں یہ ایک جہت یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، ہاں تو اس جہت سے اگر کوئی چھوڑ دے تو یہ خواہشات نفسیات، ہاں یہ ہوائے نفس ہے۔ اور لیکن اور یہ ایک جہت یہ ہے کہ یہ کتاب مصنف کا ہے، اور یہ کتاب مصالحین کی طرف نہیں ہے۔ ہاں کیا پھر بولو؟ دوسرا جہت یہ ہے کہ اس نے مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کتاب الصالحین سلف الصالحین کی طرح نہیں ہے، اس لیے سلف صالحین تو حمد ذکر کر چکے ہیں، تو میری کتاب تو ان کی کتاب کی طرح ہے نہیں، اس لیے میں اس میں حمد ذکر نہیں کرتا۔ تو ترک حمد اس جہت سے ہے، یہاں پر من حیث انہ عبادت نہیں، اس جہت سے نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اور اس پر یہ اعتراض یہ ہے کہ شاباش، یہ کتاب میں بھی قواعد لطیفہ شریفہ ہے، یہ کتاب یہ کہنا مصنف کا کہ میری کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ بات تو صحیح نہیں۔ ہاں بولو، اس کتاب میں کیوں صحیح نہیں؟ اس کتاب میں قواعد شریفہ ہے، یعنی مکمل بڑے بہترین قواعد، ضوابط، مسائل نحو کا ذکر ہے، تو یہ کتاب تو بہت سے سلف صالحین کی کتابوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ شرح جامی تو سلف صالحین کی بہت کتابوں سے اس فن میں فوقیت رکھتی ہے، تو یہ کہنا کہ ان کی کتابوں کی طرح نہیں ہے،
یہ صحیح ہو گیا؟ پھر جواب یہی ہے کہ یہ کہنا کہ میرا کتاب سلف صالحین کی طرح نہیں ہے، یہ منسوب الیہ کی وجہ سے کہ اس کی نسبت جو مصنف کی طرف کرے تو یہ سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، اور تو اس کو مشتمل علیہ کی طرف اشارہ کیا تو یہ سلف صالحین کی کتابوں کی فوقیت رکھتی ہے۔ ہاں بات تو کر دی تم نے، لیکن گڑبڑ کر دی نا، صحیح صاف نہیں کی بات، اور بات صاف کر لیا کرو یہ تو کہ کتاب کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک کتاب کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی نسبت مصنف کہتے ہیں کہ میری طرف ہے، ایک کتاب اس حیثیت سے، دوسری کتاب کی حیثیت فی ذاتی ہی، اپنے ذات کے مرتبے میں۔ ہاں تو یہ دو حیثیتیں یہاں پر۔ تو مصنف جو کہتے ہیں کہ میری کتاب سلف صالحین کی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ کس حیثیت سے؟ اس حیثیت کہ میرے نسبت ہاں کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری طرف اس کی نسبت ہے، اس اعتبار سے ان کی کتابوں کی طرح نہیں۔ اور باقی رہی بات کہ فی نفسی ہی کتاب کیسی ہے، تو وہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ بہت سے سلف صالحین کی کتابوں سے اونچی کتاب ہے یہ۔ اچھا چلو جی آگے۔ اس پر ایک اعتراض یہی ہے کہ ترک الحمدللہ سے یہ کسر نفس نہیں آتے بلکہ استعلاء نفس آتے ہیں، ہاں کہ ایک ایسا کام جو معتاد ہے اگر کہ یہ مشکل ہے تو یہ نفس کے لیے آسان ہے، اور ایک ایسا کام کہ معتاد نہیں اگر ہاں کہ یہ آسان کام عادتاً نہیں کرتا ہے انسان، معتاد کا مطلب یہ ہاں اگر کہ یہ آسان ہے لیکن یہ نفس کے لیے مشکل ہے۔ ہاں جب عادتاً نہیں کرتا تو وہ مشکل ہوتا ہے نفس کے لیے، مشکل ہے اور نفس کے اوپر ثقیل ہوتا ہے۔ ہاں آسان جیسے قرآن نے کہا نا، کیا کہا کہ یہ صلاۃ ہے نا، صلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا خاشعین پر ثقیل نہیں ہے۔ صلاۃ کیا ہے؟ ثقیل ہے، بھاری ہے، ہر کسی پر بھاری ہے۔ الا خاشعین نکال دیے کہ خاشعین کی تو عادت ہے نا نماز پڑھنا، ان کی تو عادت ہے، تو عادت جس کام سے ہو وہ ثقیل نہیں ہوتا، چاہے بہت بھاری کام ہو، اور جو عادت کے خلاف ہو وہی ثقیل ہوتا۔ تو فاسقین کے لیے ثقیل ہے نا بھائی، کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے نماز پڑھنا۔ اب وہ ہمارے ولی ہیں، وہ معمار، وہ جس کا نام بے کرامت ولی ہے، ولی، اس کو کہو آؤ نماز پڑھو، تو یہ نماز پڑھو کی جو بات آپ نے کی ہے نا، یہ اتنی باری بات آپ نے کر دی جیسے گولی سے آپ نے مار دی۔ اس کی عادت نہیں ہے پڑھنا، ادھر کام کرتا ہے، خبیث بیٹھا ہوتا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے، نہیں آتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب وہ تو اس کو نماز پڑھو، یہ تو جیسے گولی سے مار دیا۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نمازی ہے، وہ ہمارا جمیل نہیں، جمیل وہ جو الیکٹریشین بھی ہے اور یہ پلمبر بھی ہے، وہ جو رات کو آیا جو پیپوں کا کام کرتا ہے، وہ نمازی آدمی، وہ کام بھی کرتا ہے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے تو اس کی عادت ہے، اس کے لیے کوئی ثقل نہیں ہے اس کو۔ ہاں چلو جی، تو اب بسم الحمد کو ترک کرنا یہ ثقیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف عادت ہے۔ حمد کا ذکر کرنا، ہاں یہ تو بھائی صالحین کے لیے، وہ ان کی تو عادت ہے ہر وقت حمد کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں تو یہ تو ثقیل ہاں آسان کار چھوڑنا اور ثقیل کار کرنا،
یہ اس میں تو استعلاء نفس ہے. ہاں اس میں تو ہضم نہیں ہے. چلو جواب یہی ہے، یہ بات مطلقاً نہیں ہے. یہ اس صورت میں جو اس ترک تصدیر میں نفس کے لیے دخل ہے اور اس میں کوئی نفس کے لیے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کیسے پھر بولو. تو یہ بات مطلق ہے. یہ اس صورت میں جو ترک تصدیر میں نفس کے لیے کوئی دخل ہے. بولو بولو. اور اس صورت میں نفس کے لیے کوئی دخل نہیں ہے. یہ کیا بول رہے ہو؟ دخل ہے دخل نہیں ہے. خود سمجھے ہو تم اس بات کو؟ کیسے اس کو رٹا کر لیا ہے؟ یہ ترک تصدیر جو نفس نے خود ہی کیا ہے. اچھا پھر اور تو یہ نفس نے خود ہی نہیں کیا. نفس نے خود کیا، نفس نے خود نہیں کیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بولو بولو بولو. وہ تو رٹا تو تم نے لگایا ہے لیکن سمجھے نہیں ہو بات کو. دماغ میں کھوپڑی میں بات نہیں گئی ہے. سچ بات کرو، نہیں گئی نا زائد؟ کھوپڑی میں نہیں گئی نا؟ ہاں یہ کھوپڑی میں نہیں گئی ہے نا بات. اچھا نعمان تم بتاؤ، تمہاری کھوپڑی میں گئی ہے؟ ہاں کھوپڑی کے اندر نہیں کی بات ہو. اچھا دان ضروری تھے بولے نا. یہ پختو بیا دي شروع کړه اردو خو ویلې شي خبيثه ما تاسو ویل چې غلط ہے وای. خیر دې دا قرآن آیت نه چې ګناهګار بشي چې غلط ہے وای لا ډېر ښه. یہ بات مطلق نہیں. اچھا کیسے؟ یہ مقید ہے. ہاں کس قید سے؟ کہ نفس کو دخل ہو کس چیز میں؟ یعنی نفس کا یہ اعتقاد ہو کہ اگر میں سب کا پڑھائی جنرل سے خبر برابر آلو تیرا. تم بولو عمران. جب میں سمجھ کو یہ کہ وہ استقلال یعنی تکبر اس وقت ہوتا ہے جب وہ نفس سمجھتا ہے کہ میرے کو بہت ہی بڑی چیز ہو گئی ہوں، ہم چما ڈنگلیں گے. تو اس میں تو ان کا خود کسر نفس ہے، نفس داخل نہیں ہے. انہوں نے اپنے نفس کا کسر کیا تو اس میں استقلال نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھے ہو کچھ بخار بتاؤ. استعلاء اور تکبر اس وقت ہوگا جب یعنی فعل کے صدور میں نفس کو بھی داخل ہو. ہاں کہ اس کی یعنی ان کی خواہش بھی ہے شہوت کے ساتھ ہونے. اس کو شہوت بھی آئے. بات قریب تو پہنچا دی لیکن سیدھی کرو نا اس کو کچھ پالش والش لگا دو، کچھ صاف کرو. میاں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس بات کی عادت ہوتی ہے وہ ثقیل نہیں ہوتی، جس بات کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ ثقیل ہوتی ہے. لیکن یہ علی الاطلاق تو نہیں ہے نا. دیکھو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں نفس کو کرنے، ترک کرنے میں دخل ہوتا ہے. اس کے کرنے یا نہ کرنے، چھوڑنے
میں نفس کو دخل ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے کرنے نہ کرنے میں نفس کو دخل نہیں ہوتا، کبھی کرنے میں دخل ہوتا ہے تو نہ کرنے میں نہیں دخل ہوتا، کبھی نہ کرنے میں دخل ہوتا ہے تو کرنے میں نہیں ہوتا، تو کبھی دونوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ قانون اس وقت ہے، استعلاء نفس اس وقت آئے گا جو فعل اس قبیل میں سے ہو کہ اس کے کرنے یا نہ کرنے میں نفس کو دخل ہے۔ تو اگر وہ نہ کرنے میں دخل ہے نفس کو اور نہ کیا تو استعلاء ہو جائے گا، کرنے میں دخل ہے اور کر لیا تو استعلاء ہو جائے گا، سمجھئے۔ لیکن اگر نفس کو نہ کرنے میں دخل نہیں تو نہ کیا تو استعلاء ہو جائے گا، سمجھئے۔ تو حمد کے نہ کرنے ترک کرنے میں نفس کو کیا دخل ہے، سمجھئے۔ اس لیے ترک کرنے سے گویا کہ استعلاء نہیں ہوگا بلکہ حد میں نفس ہو، حد میں نفس ہو، سمجھے ہو۔ اچھا آگے ہو گیا کہ خانوزہ سے کتاب لگ گورے خواہ دی زائد نن تو رکھڑے رکھا رو رو میں انشاءاللہ سے چلے گئے۔